بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نہیں، شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص مر جاتا ہے جبکہ شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وزراء آپ کے خادم ہیں جبکہ اصل مالک آپ ہیں۔ اگر یہ اپنے ذمہ داریوں کا احساس نہ کریں تو آپ انہیں وزارت کی گدیوں سے اتار سکتے ہیں۔ خدا نے ہمیں یہ سنہری موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم ثابت کر دکھائیں کہ ہم واقعی ایک نئی مملکت کے معمار ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ خدا را کہیں لوگ ہمارے متعلق یہ نہ کہیں کہ ہم یہ بار اٹھانے کے قابل ہی نہ تھے۔ آپ پاکستان کو ایک عظیم ملک دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے آرام و آسائش اور تفریحوں کو بھول جائیں۔ جتنا زیادہ کام کر سکتے ہیں کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت دیں۔ ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے جہاں ہم آزادی سے رہ سکیں اور جہاں ہم اپنی مرضی سے اسلامی تہذیب اور اصولوں کے مطابق جی سکیں۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے 100 بار سوچ لو، لیکن جب فیصلہ لے لو اس پر ڈٹ جاؤ۔ کوئی قوم جدوجہد اور قربانیوں کے بغیر آزادی حاصل نہیں کر سکتی۔ دنیا میں 2 قوتیں ہیں، ایک تلوار اور دوسرا قلم۔ میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں۔ کام کام اور بس کام، سکون کی خاطر صبر و برداشت اور انکساری کے ساتھ اپنی قوم کی خدمت کرتے جائیں۔ سب بھائی بھائی ہیں، یہ مصنوعی حد بندیاں ہمیں علیحدہ نہیں کر سکتیں۔ گلاب کو خواہ کسی بھی نام سے پکارا جائے، اس کی خوشبو میں فرق نہیں آئے گا۔ دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو پاکستان کا وجود ختم کر سکے۔ مسلمانوں کو خداوند عالم نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ذہانت، قابلیت، عزم و استقلال، اللہ کا دیا سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن ہماری راہ میں کچھ دشواریاں بھی ہیں جن کا مقابلہ ہمیں مردانہ وار کرنا ہے۔ بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے، ہم سب مملکت کے ملازم اور خادم ہیں۔ قائد اعظم نے فرمایا، مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا۔ پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال قبل قرآن پاک نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا۔ الحمدللہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ خیالی دنیا سے نکل آئیں اور اپنے دماغ ایسے پروگراموں کے لیے وقف کر دیں جن سے زندگی کے ہر شعبہ میں ہمارے لوگوں کے حالات بہتر ہو سکیں۔ صرف اسی صورت میں ہم اتنے مضبوط اور طاقتور ہو سکیں گے جو ان مخالف اور ضرر رساں قوتوں کا مقابلہ کر سکیں جو ہمارے خلاف کام کر رہی ہیں۔ اگر میری زندگی میں مسلم مملکت کا حصول ممکن ہو جائے اور مجھے اقبال کے کام اور مسلم اسٹیٹ انتخاب کی پیشکش ہو کسی ایک کی حکمرانی میں سے، تو میں حکمرانی کے مقابلے میں اقبال کے کام اپناؤں گا۔ اقبال کی ادبی شخصیت عالمگیر ہے۔ وہ بڑے ادیب، بلند پایہ شاعر اور مفکر اعظم تھے، لیکن اس حقیقت کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑے سیاستدان بھی تھے۔ علامہ اقبال مرحوم دور حاضر میں اسلام کے بہترین شاعر تھے، کیونکہ اس زمانے میں اقبال سے بہتر اسلام کو کسی نے نہیں سمجھا۔ مجھے اس امر کا فخر حاصل ہے کہ ان کی قیادت میں ایک سپاہی کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع ملا۔ میں نے ان سے زیادہ وفادار رفیق اور اسلام کا شیدائی نہیں دیکھا۔ میری روح مطمئن ہے کہ میں ایک آزاد اسلامی ریاست قائم کر چکا ہوں۔ امن عالم کی بہتر خدمت صرف اس طرح ہی ہو سکتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو ہمیں کمزور سمجھ کر ہم پر حملہ کرنے یا چھا جانے کی نیت رکھتے ہوں انہیں موقع ہی نہ دیں۔ یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اتنے مضبوط ہو جائیں کہ کسی کو ہماری طرف بری نیت سے دیکھنے کی جرأت نہ ہو سکے۔ میری زندگی کی واحد تمنا یہ ہے کہ مسلمانوں کو آزاد و سربلند دیکھوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب مروں تو یقین اور اطمینان لے کر مروں کہ میرا ضمیر اور میرا خدا
گواہی دے رہا ہو کہ جناح نے اسلام سے غداری نہیں کی اور مسلمانوں کی آزادی، تنظیم اور مدافعت میں اپنا فرض ادا کر دیا۔ اپنی تنظیم اس طور کیجیے کہ کسی پر بھی بھروسہ کرنے کی ضرورت نہ رہے، اور یہی آپ کا واحد اور بہترین تحفظ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی کے خلاف بدخواہی یا عناد رکھیں۔ اپنے حقوق اور مفاد کے تحفظ کے لیے وہ طاقت پیدا کر لیجئے کہ آپ اپنی مدافعت کر سکیں۔ قائد اعظم ریل کے سفر کے دوران اپنے لیے 2 برتھیں مخصوص کرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے وجہ دریافت کی تو جواب میں انہوں نے یہ واقعہ سنایا: میں پہلے ایک ہی برتھ مخصوص کراتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں لکھنؤ سے بمبئی جا رہا تھا۔ کسی چھوٹے سے اسٹیشن پر ریل رکی تو ایک اینگلو انڈین لڑکی میرے پاس آ کر دوسری برتھ پر بیٹھ گئی۔ چونکہ میں نے ایک ہی برتھ مخصوص کرائی تھی، اسی لیے خاموش رہا۔ ریل نے رفتار پکڑی تو اچانک وہ لڑکی بولی: تمہارے پاس جو کچھ ہے فوراً میرے حوالے کر دو، ورنہ میں ابھی زنجیر کھینچ کر لوگوں سے کہوں گی کہ یہ شخص میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کاغذات سے سر ہی نہیں اٹھایا۔ اس نے پھر اپنی بات دہرائی، میں پھر خاموش رہا۔ آخر تنگ آ کر اس نے مجھے جھنجھوڑا تو میں نے سر اٹھایا اور اشارے سے کہا: میں بہرا ہوں، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، جو کچھ کہنا ہے لکھ کر دو۔ اس نے کاغذ پر لکھ کر میرے حوالے کر دیا۔ میں نے فوراً زنجیر کھینچ دی اور اسے ما تحریر ریلوے حکام کے حوالے کر دیا۔ اس دن کے بعد سے میں ہمیشہ 2 برتھیں مخصوص کراتا ہوں۔ مسلمان جھکنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اگر اسے جھکانے کی کوشش کی تو بابر بن جائے گا، یہ ٹیپو سلطان کی صورت میں نمودار ہوگا۔ یہ مر جائے گا لیکن محکومی قبول نہیں کرے گا۔ یقین، نظم و ضبط اور بے لوث لگن کے ساتھ دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں جو حاصل نہیں کی جا سکتی۔ قائد اعظم نے فرمایا: میں درست فیصلے لینے پر یقین نہیں رکھتا، بلکہ فیصلہ لے کر اسے ایک بہترین فیصلہ ثابت کرتا ہوں۔ قائد اعظم نے فرمایا: امید اچھی رکھو لیکن تیاری برے حالات کے حساب سے کرو۔ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں۔ کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ میرے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دیانتداری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اسرائیل کے بارے میں قائد اعظم کا نظریہ یہ ہے: امت مسلمہ کے قلب میں گھسایا گیا خنجر ہے۔ یہ ایک ناجائز ریاست ہے جسے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو پاکستان کا وجود ختم کر سکے۔ امید، ہمت اور اعتماد، آپ سب کے لیے میرا یہی پیغام ہے۔ جب حکومت تعریف کی مستحق ہو تو آپ اس کی تعریف کریں، اور جب تنقید کی مستحق ہو تو بے خوفی سے تنقید کریں۔ ناکامی میرے لیے ایک نامعلوم لفظ ہے۔ آخر یہ کہنے کا کیا فائدہ ہے کہ ہم سندھی، پٹھان یا پنجابی ہیں؟ نہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ میں آج آپ پر یہ واضح کر دوں کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور کوئی زبان نہیں۔ اگر آپ کو اس بارے میں کوئی گمراہ کرتا ہے تو وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی دینا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ اگر اسی طرح تمام ملت ہمت اور صبر کے ساتھ کام کرتی رہی تو ہماری یہ مصیبتیں انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائیں گی۔ پاکستان کی پہلی کابینہ کا اجلاس تھا۔ اس اجلاس میں قائد اعظم بھی موجود تھے۔ اے ڈی سی گل حسین نے قائد اعظم سے پوچھا: سر، اجلاس میں چائے پیش کی جائے یا کافی؟ قائد اعظم نے چونک کر سر اٹھایا اور فرمایا: یہ لوگ گھروں سے چائے کافی پی کر نہیں آئے۔ اے ڈی سی گھبرا گیا۔ قائد اعظم نے فرمایا: جس وزیر نے چائے کافی پینی ہے وہ گھر سے پی کر آئے یا پھر گھر جا کر پی لے۔
قوم کا پیسہ قوم کے لیے ہے، وزیروں کے لیے نہیں۔ ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے، اتنی ہی زیادہ پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھریں گے، جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے۔ اگر ہم اس عظیم مملکت پاکستان کو خوش اور خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پوری توجہ لوگوں، بالخصوص غریب طبقے کی فلاح و بہبود پر مرکوز کرنی پڑے گی۔ آپ کی تعلیم کا ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ آپ دور حاضر کی سیاست کا مطالعہ کریں، یہ دیکھنا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہماری قوم کے لیے تعلیم موت اور زندگی کا مسئلہ ہے۔ میری خواہش ہے کہ جب مروں تو میرا دل گواہی دے کہ جنہوں نے اللہ کے دین اسلام سے خیانت اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے غداری نہیں کی۔ ہم عموماً اور نوجوان خصوصاً بچت کی اہمیت سے واقف نہیں۔ اگر آج ہم 1 پیسہ بچائیں تو کل یہ 2 پیسہ اور اس کے بعد 4 پیسہ ہو جائے گا، اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ اپنے بساط سے زیادہ خرچ کرنے اور قرض لینے کی عادت نے ہمیں برِ صغیر میں اپنی خود مختاری سے محروم کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔